اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جائیں گے، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپا دے گا۔ بتائیے اسلام مذہب کتنا پیارا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ چیزیں عبادت تو نہیں ہے، یعنی میں کسی کا عیب چھپاؤں، میں نے اللہ کو سجدہ تو نہیں کیا، میں نے روزہ تو نہیں رکھا، میں نے تلاوت تو نہیں کی، میں نے اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، میں نے کسی مسلمان کا عیب چھپا لیا۔ لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل اسلام از، کہ مسلمان آپس میں پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، عزت سے رہیں۔ اٹ از ریکوائرڈ۔ عیب میں کسی کے چھپا رہا ہوں، میرے رب عیب چھپا رہا ہے، میری بخشش فرما رہا ہے، مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا، میں نے پچھلے دنوں ایک ٹاپک ریڈی کروایا تھا، کیونکہ جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو مختلف فورمز پر، مختلف جگہوں پر بدقسمتی سے، چاہے وہ لبرلزم کے نام پر یا الحاد کے نام پر، ایتھیزم کے نام پر، یہ فضا قائم کی جاتی ہے کہ جناب اسلام جب بھی نافذ کیا جاتا ہے، اسلام جہاں ڈومینیٹ کرتا ہے وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر جناب ایشوز شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ ایک اسپیچ ریڈی کروائی، ایک ٹاپک ریڈی کروایا، کچھ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا، علماء سے کچھ مواد میں نے بھی جمع کیا کہ اسلام از ناٹ اے پرابلم فار دا سوسائٹی، ایکچولی اسلام از دا سولوشن فار سوسائٹی۔ یعنی اب میں آپ کو اسی ایپ پوشی کی مثال دی، ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ آپ مسلمان کو تحفہ دیں آپ کو ثواب ملتا ہے، بھائی میں کسی کو تحفہ دے رہا ہوں، اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ آپ مسکرائیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس میں بظاہر کون سی اللہ کی عبادت ہے؟ میں کسی کو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، اللہ مجھے جنت دے گا، یہ اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ پڑوسی کا حق اچھا ادا کروں، اللہ مجھے جنت دے دے گا، رب بخش دے گا۔ پڑوسی کے ساتھ میں اچھا کر رہا ہوں، اس پہ رب کی کون سی عبادت ہے؟ ایسی کتنی عبادتیں ہیں، یہ تو میں بہت تھوڑی سی بتائیں، اگر اس کو میں لسٹ ڈاؤن کروں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اسلام کو ریکوائرڈ کیا ہے۔ تو ایکچولی دا ریکوائرمنٹ آف اسلام کہ ہم جس سوسائٹی میں رہیں وہاں حقوق کا خیال رکھیں۔ میرا اسلام تو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ آج ہم کسی اور سوسائٹی میں جا کر کہتے ہیں یار میں امریکہ سے آیا، یورپ سے آیا، جاپان سے آیا، کمال کی صفائی ہے، کمال کے حقوق ہیں، کمال جناب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان بیچاروں نے لگتا ہے اسلام پڑھا نہیں ہے۔ میرا اسلام تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں اور دوسروں کی باتیں پڑھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جہاں پر پراپر نافذ کر دیا جائے، پراپر امپلیمنٹیشن آف اسلامک رولنگ ہو جائے، دنیا کی سب سے بیسٹ سوسائٹی وہ بن سکتی ہے۔ سچ بولنے والے کو جنت عطا ہوتی ہے، سچ بولنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے سوسائٹی اچھی ہوتی ہے نا۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، مگر یہاں امام اعظم کا یہ جو قول اور امام اعظم کا یہ انداز ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ عیب پھیلانے نہیں ہیں، عیب چھپانے ہیں۔ اور یقین کریں اگر کسی کے عیب اچھالنے میں، ڈسکس کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے نا تو انتظار کیجئے کہ چند دنوں بعد آپ ڈسکس ہو رہے ہوں گے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے بعد میں ہنسا جاتا ہے، اس پر ہنسا جاتا ہے۔ جو لوگوں پر ہنستا ہے نا، انجوائے کر کر کے، مزے لے لے کر، نہیں۔ کاش میرا یہ بیان سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا جناب نیوز کاسٹرز اور اس طرح کے رپورٹر سنیں جن کو خبر کی تلاش ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہے، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں کے گھر سے یہ برآمد ہوا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ خبر ہی جھوٹی تھی، وہ تو ایف آئی آر تھی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تھی، بعد میں ختم ہو گئی، بعد میں انویسٹیگیشن کی تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، لیکن پورے زمانے میں اس کے ڈنڈورے پیٹ دی۔ کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دو الگ باتیں، ایک تو اگر کسی میں عیب ہے تو بھی عیب نہیں اچھال سکتے، اور عیب نہیں اور عیب اچھال رہے تو پھر کدھر اللہ کو، وہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ بٹ ہو کیئرز، فکر ہی نہیں ہے جناب، اس پہ ویوز ملیں گے، یہ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے نا، ذرا بس چلے گی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دن سے ڈرے وہ لوگ۔ اور میں کہتا ہوں چلے دنیا میں آپ کے عیب نہ کھلے، میرے نزدیک دنیا میں عیب کھلنا اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن عیب کھل گئے، ادھر جاؤں گا ادھر کے بعد تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، دوبارہ اس کو ریپیئر کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں بچپن سے ہم، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی دعا ہے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا عیب نہ کھولیو، نہ دنیا میں کھلے نہ محشر میں کھلے۔ اسی بندے سے پوچھ لے تم نے لوگوں کے عیب چھپائے؟ وہ نہیں چھپا رہا، فیملی نہیں چھپا رہی۔ خواتین اللہ کرے میری بہنیں یہ بیان سنیں، نہ کریں ایسا۔
پلیز پتا چل بھی جائے نا کہ یار اس کا یہ معاملہ ہے، کلوز اٹ، بند کریں. ہیں؟ کیوں بتانا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ صورتوں میں لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے کچھ عیب بیان کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ تفصیل ہے اس کی. کیا آپ نے کسی شرعی مفتی صاحب سے اجازت لی ہے اس بات کی کہ میں اس عیب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب لوگ بچ جائیں؟ اس کی کچھ صورتیں ضرور ہیں. ہاں آپ سے آ کر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ پر اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ اس بندے کو پرٹیکولر اگر آپ کو کوئی بات پتا ہے تو بتا سکتے ہیں، اس کی بھی بنا کر تفصیل ہے. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے میں اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیسے لگا دوں، آپ کو کوئی تفصیل پتا ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں. اور وہ بھی جتنی اچھا مثال کے طور پر اس نے کاروبار کے لیے پوچھا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی پیسے مت دینا، پیسے کھا جاتا ہے یا پیسوں میں پرابلم ہے. اگر آپ کے پاس کنفرم ہے شراب بھی پیتا ہے دوسرے برے کام بھی، اس کی تو اجازت نہیں تھی. اس نے آپ سے کاروبار کے لیے پوچھا تھا، اس کا کردار تو نہیں پوچھا تھا. لیکن ہمیں تو بس ایگزیجریشن، ملٹیپلیکیشن. وائے یہ عادت نکالیں اپنے اندر سے. میں جانوں میں اپنے اعمال تو پہلے ٹھیک کر لوں. اتنے ایک انگلی اٹھاؤ گے کسی کی طرف، تین اپنی طرف آ رہی ہے. کیا شاندار امام. اب دیکھ رہے یہ بڑوں کا ایک عمل، اب اس میں کتنی باتیں ہو رہی. امام اعظم نے ایک عمل کیا، مگر لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل میسج ریسیونگ. امام اعظم کا ایک اور کام، اتنے بڑے امام، مگر آپ کی والدہ کا ایک عجب انداز تھا. آپ کی والدہ کو جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا تو مسجد میں سمجھ لیں محلے کے ایک امام صاحب تھے یا ایک وائز تھے، دو افراد تھے، ایک اچھی تقریر کرتے تھے اور ایک مسجد کے امام تھے. کبھی کہتی ان سے پوچھ کر آؤ، کبھی کہتی ان سے پوچھ کر. امام اعظم ہیں جن کے شاگرد مجتہد تھے، مگر ماں کہتی تھی ان سے پوچھ کر آؤ تو وہ ان سے پوچھ کے آتے تھے. اچھا جب پوچھتے جاتے تھے نا تو وہ امام صاحب کہتے کہ امام صاحب، امام اعظم کیوں گناہ گار کر رہے ہیں آپ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. اب ماں نے کہا تم جواب دو گے. کہا اچھا ایسا کرے آپ ہی جواب دے دیں. امام اعظم جواب دیتے، کہتے یہی میرا جواب ہے، اپنی والدہ کو بتا دیں. والدہ کو آ کے بتاتے کہ امام صاحب نے یہ جواب دیا، بیکاز ماں اس سے سیٹسفائی ہوتی تھی. ایک بار امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی گلیوں میں اپنی والدہ کو اونٹ پر یا خچر پر بٹھا کر اس کی لگام تھام کر جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا تھا آج میں پوچھ کر آؤں گی فلاں وائز سے. ماں کو لے کر گئے، اس کے حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے. ماں اندر گئی، سوال پوچھ کے واپس آئی، ماں کو واپس لے کر آئے. کیا سیکھنے کو ملا؟ ماں کو نہیں کہا اے ماں جانتی نہیں میں کون ہوں، میرے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتی ہیں اور میں کسی مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنے جاؤں؟ یو ڈونٹ نو ہو ایم آئی، میرا مرتبہ کیا ہے. لوگ میرے آگے کتابیں لے کر مجھ سے سیکھنے آتے ہیں اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ امام سے سوال کر کے آؤ. یہ میسج ہے ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو آج پی ایچ ڈی کر چکے، جو آج کسی کمپنی میں سی او ہیں، جو سی او او ہیں، جو جناب مینیجر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے تحت سینکڑوں، ہزاروں یا بیسیوں لوگ کام کرتے ہوں گے. آپ مقام بن گیا، اور یہ مقام بننے کے بعد نارملی ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہوتے؟ پتہ نہیں میں کون ہو گیا ہوں، ماں میں بڑا افسر بن گیا ہوں، میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، یہ چھوٹے موٹے کام میں نہیں کروں گا. آپ ہر کام مجھے دیتی ہو، لگتا ہے مجھے ابھی بھی بچہ ہی سمجھتی ہو، پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں. اب تو اتنے فالوور ہو گئے میرے سوشل میڈیا پہ، اب تو زمانے میں میرا نام ہو گیا، میرا بیان، میری تقریر، میری اسپیچ لوگ سنتے ہیں. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. سیکھیے امام اعظم سے. ماں کو کبھی نہیں کہا میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ماں کے سامنے وہ بچہ ہی بنے رہے. کبھی اپنے ماں باپ کو مت کہنا کہ میں کیا ارے میں جو بنا ہوں انہی کی وجہ سے تو بنا ہوں. اگر آج کوئی مرتبہ ملا ہے تو کس لیے ملا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے، ان کی برکتوں سے ملا ہے. میں انہی کو جا کر بتاؤں گا میں بڑا ہو گیا ہوں. جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے قدموں میں رہنا، ان کا بچہ بن کر رہنا، ان کی خدمت کرتے رہنا. واللہ وہ جو دعائیں ملیں گی وہ آپ کو اور بلندی پہ لے جائیں گی. کیا خوبصورت میسج ملتا ہے بڑوں کی سیرت سے. ادب کیجئے. میں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ دینا چاہتا ہوں. جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہیں، بے شک سارا زمانہ راضی ہے، آفس میں سارے لوگ راضی، میرا باس بھی راضی، میرا مینیجر بھی راضی، میرے کولیگز بھی راضی ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنی لائن ٹھیک کیجئے. سب سے پہلے ماں باپ ہیں، ان کو راضی کیجئے، ان کی خدمت کیجئے. بڑی عمر میں ہو جاتے چڑچڑے. ایک بڑے اچھے جملے پڑھنے کو ملے تھے سوشل میڈیا پر. کہتا ہے 4 سال کا تھا، ایک بچے کی کہانی لکھی تھی. تو میں کہتا تھا میرے ابو سے ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مائی فادر از بیسٹ. جب 10 سال کا ہوا تو کہتا ہوں کہ میرے فادر
میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہی اور ہے۔ 14-15 سال کا ہوا تو کہنے لگا کہ ابو کو لگتا ہے میری ہر چیز سے اعتراض ہو گیا۔ 20-25 سال کا ہوا تو سوچا کہ اس بندے کے ساتھ رہتا کیسے ہوگا کوئی، امی پتہ نہیں زندگی کیسے گزار رہی ہیں۔ 30-35 سال کی عمر کے بعد تو لگا کہ رہنا ہی نہیں چاہیے ان کے ساتھ، زندگی الگ کر دینی چاہیے، اب ان کی عمر نہیں ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آتی باتیں۔ 40-45 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ ابو نے ہمیں پالا کیسے تھا، بچوں کو پالنا تو بہت مشکل ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ 50 سال کی عمر پہ پہنچا تو مجھے لگا کہ کیا کمال کے اصول تھے میرے ابو کے، مجھے بھی وہی اصول اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے۔ اور جب 60 سال کا ہوا تو اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مائی فادر از بیسٹ، میرے ابو جیسا کوئی نہیں تھا۔ آخر میں ایک جملہ لکھا تھا، 56 سال لگے واپس اس جملے پر آنے کر، واپس اس جملے پر پہنچنے پر کہ مائی فادر از بیسٹ۔ جوانی میں جو باپ برا نہیں لگتا تھا، ایک ایج پر آ کر اس باپ کی ہر بات یاد آتی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے 20-25-30 سال کی عمر میں جن کو واقعی ابو کی باتیں اریٹیٹ کر رہی ہوں گی۔ بلیو کریں، یہاں 50 سال کے لوگ بھی بیٹھے، پوچھیں ان سے، تو ان کو اب اپنے والد کی ہر بات یاد آتی ہے۔ تو کاش یہ بات پہلے ہی سمجھ جائیں کہ مائی فادر از بیسٹ، مائی پیرنٹس آر بیسٹ، مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنی اور ان کی باتیں ٹھیک ہیں، میرے لیے ہی بہتر ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 5 شعبان، آئے ہائے، اس ہستی کا یوم پیدائش ہے جو ہم سب کے دلوں میں بستی ہے، اور وہ کون سی ہستی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ دونوں امام حسن اور امام حسین کے بارے میں، یہ میرے دونوں پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی وہ ایسا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہائے ہائے، کتنا پیار فرماتے نبی پاک اپنے نواسے سے، اور تربیت کیسی فرمائی۔ اتنی باتیں، امام حسین کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ بچپن کا وقت ہے، امام حسن اور امام حسین وضو کر رہے تھے تو دیکھا برابر میں ایک بزرگ بھی وضو کر رہے ہیں۔ اب بچے ہو کر آپ کو وہ بچے کس کے تھے، وہ آل کون سی تھی، ان کو شریعت نہیں پتا تھی تو کس کو پتا تھی؟ پتا تھا بزرگ غلطی کر رہے ہیں، وضو سے یہ نہیں کر رہے، مگر وہ لک ایٹ دا وے آف تربیہ، لک ایٹ دا وے آف ٹریننگ۔ یا بہت سارے لوگ ہوں گے جو ٹریننگ کرتے ہوں گے، جو لیکچر دیتے ہوں گے، جو ریئلائز کراتے ہوں گے، جو غلطی کو دور کرنا چاہتے ہوں گے۔ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین بزرگ سے کہتے ہیں، بابا جی ایک بات کرنی ہے۔ جی فرماؤ بیٹا، کہیے کیا کہتے ہیں؟ بابا جی ہم وضو کریں گے، دونوں بھائی ذرا چیک کریں دونوں میں سے وضو کون ٹھیک کر رہا ہے۔ وضو کیا، وہ بزرگ سمجھدار تھے، کہتے بیٹا میں نے سمجھ لیا ہے، آپ دونوں کے وضو میں غلطی کوئی نہیں، غلطی میرے وضو میں۔ ہائے ہائے، مسئلہ سالو بھی کر لیا، کسی کا دل بھی نہ توڑا۔ یہ آج انٹرنیشنلی ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ جناب مسئلے کو سالو کرنا ہے یا بندے کو ذلیل کرنا ہے، پہلے تو ہم یہ طے کر لیں۔ اگر آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ غلطی کر رہا ہے، آپ کا امپلائی غلطی کر رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں یار یہ پرابلم میرے آفس سے نکل جائے، آپ چاہتے ہیں پرابلم نکالنا یا بندہ نکالنا چاہتے ہیں، بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہاں نارملی اسٹائل کیا ہوتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں پڑتی، پڑھ کر کیا آئے ہو، پتہ نہیں ہے یہ کام ایسے نہیں ہوتا، جاہل آدمی ہو، اتنے سال لگ گئے پھر بھی نہیں سیکھے۔ ہو سکتا ہے یہ غلطی دوبارہ نہ کرے، مگر آپ سے دل ٹوٹ گیا اس کا۔ ہاں، اب آپ کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں اس کے۔ اگر آپ پرابلم دور کرنا چاہتے ہیں تو کمال یہ ہے کہ بندہ بھی آپ کا رہے اور پرابلم بھی ڈیلیٹ ہو جائے۔ کمپیوٹر اٹھا کے تھوڑی پھینک دیتے، اگر کمپیوٹر میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے ڈیلیٹ کر کے چیز نکالتے ہو نا، بندے سے بھی ڈیلیٹ کر کے چیز نکالو، بندے کو کیوں اٹھا کے پھینکنا ہے، بندے کا سر کیوں توڑنا ہے، بندے کو برا بلا کیوں دینا ہے، گالیاں کیوں دینی ہے؟ وہ بچپن میں سکھا گئے کہ ریئلائزیشن کیسے کروانا ہے، معاملے کو سالو کیسے کرنا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے۔ بعض اوقات کسی غلطی کو سدھارنے کے لیے جو ہمارا عمل ہوتا ہے نا وہ غلطہ ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، بچے نے چائے کا کپ گرا دیا اور باپ نے ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار دیا، سر پھٹ گیا، ہاسپٹل لے گئے۔ وہ غلطی چھوٹی تھی، آپ نے تو غلطہ کر دیا نا، ارے بھائی اس بات کو ٹھیک کرے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے۔ یہ ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آل رسول کی باتیں۔ اب امام حسین کس قدر اللہ رسول کے ذکر سے پیار کرتے تھے، کس قدر دعاؤں سے پیار تھا کہ جب یہ جو کربلا کی لڑائی تھی نا، کربلا کا دن آنے والا تھا، یوم عاشورہ، اس سے ایک دن پہلے امام حسین اپنے چچا جان سے کہتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی بنائے نا
کہ یہ جنگ ایک دو دن اور لیٹ ہو جائے، یہ معاملہ ایک دو دن اور لیٹ ہو جائے، تاکہ میں مزید اللہ کی عبادت کر لوں، میں مزید تلاوت کر لوں، میں مزید دعا کر لوں۔ معلوم تھا کہ شہادت تو ہونی ہے، مگر پیار کیسا تھا اللہ کے ذکر سے۔ اور سبحان اللہ، ذکر الہی، تلاوت قرآن، سجدوں کا شوق کیسا کہ جس وقت شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ سجدے کی عالم میں ہیں، اور جب آپ کو تلوار کے نیزے پر آپ کا سر اقدس اٹھایا گیا تو اس وقت وہ سر سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ کون ہے جس کے دل میں امام حسین سے محبت نہیں؟ بلکہ ان سے محبت نہیں تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ آل رسول سے محبت کے بغیر ایمان کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ لیکن محبت کا دعویٰ ہے۔ ہمارے گھر میں ہر محرم میں نیاز بھی بنتی ہوگی، ان کا ذکر بھی ہوتا ہوگا، بیان بھی سنتے ہیں، مگر وہ نیزے پہ قرآن پڑھیں، وہ کربلا میں سجدے کریں، ہمارے بستر پر نمازیں چلی جائیں، آفس میں بیٹھے بیٹھے نمازیں چلی جائیں، اور ہم تلاوت پورا سال نہ کریں، بلکہ بڑی تعداد وہ ہو جن کو پراپرلی تلاوت کرنے بھی نہ آتی ہو۔ تو بتائیں نا، یہ کیسی پنجتن پاک سے محبت ہے، یہ کیسی آل رسول سے محبت ہے؟ یہ میسج ان کی زندگی بھی دے رہی ہے، اور ان کا دنیا سے بظاہر جانا بھی میسج دے رہا ہے۔ ہم سب کی تمنا ہے ہماری امام حسین سے، سرکار کی آل سے قیامت کے دن ملاقات ہو۔ وہاں سوال ہو گیا کہ ہم نے کربلا کے میدان میں نماز نہ چھوڑی، اور تم آفس میں بیٹھے بیٹھے، دوستوں میں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے تھے۔ از دیر اینی آنسر؟ تو جواب ہوگا ہمارے پاس۔ پلیز، شعبان آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ شعبان کے بارے میں تو میرے آقا فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ، الشعبان الشہری، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور آقا کے مہینے میں موجود ہے۔ درود ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، ذکر ہو، نمازیں ہوں، اور ذکر الہی کی تو کیا بات ہے۔ اب دیکھیں نا، صدیوں گزر گئی ہیں، امام حسین کو 1400 سال کے قریب گزر گئے، امام اعظم کو آلموسٹ 1300 سال گزر گئے، ہم ان کا ذکر آج بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ان سے ملاقات تو نہیں کی، کیوں؟ دل میں محبت ہے۔ یہ اللہ والوں کی محبت جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ جس سے پیار کرتا ہے پہلے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں، پھر مخلوق، پھر بندوں کی طرف وہ محبت رجوع کرتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ اور کیسے محبت آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ بڑا کمال کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ جو ہے نا وہ پابندی کے ساتھ بابا فرید کے مزار پر پاک پتن شریف جایا کرتے تھے۔ حالانکہ پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کا اپنا مرتبہ، اور خود ماشاءاللہ وقت کے مجدد، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے عالم دین، مگر آپ جاتے، ایک بار آپ کو ایک شخص مل گیا اور کہتا ہے، یار آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکھی، اور آپ مزار پہ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے نا کہ آپ مزار پہ آتے ہیں، اور وہ بھی پابندی سے آتے ہیں۔ پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ مزارات اولیاء پر جانا، اللہ والوں کے مزار پر جانا، یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا نارملی ویک میں ایک بار سید الشہداء جاتے تھے، شہداء احد کے پاس کرم فرماتے تھے۔ جنت البقیع میں جانا میرے نبی پاک سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جاتے تھے۔ تو مزارات پر جانا تو کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، اگر مزارات پر جا کر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، وہ تو ہم بھی منع کرتے ہیں، ہم بھی اس کو الحمدللہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، علماء کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مزارات اولیاء پہ فی نفسی ہی جانا تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، وہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ بابا پیر مہر علی شاہ صاحب جاتے تھے، تو جواب سنے کیا دیا تھا، آج لگتا ہے مسئلہ اور حل ہو جائے گا۔ کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر مزار پہ آتے ہیں؟ تو بابا فرید کے بازار پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا، میں تو یہاں قرآن کی آیت کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں۔ کہ مزار پر قرآن کی تفسیر دیکھنے آتے ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا، ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا۔ آج مخلوق کی زبان پر رب نے فرید فرید جاری کر دیا ہے۔ تو میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے کیسا یاد کیا کہ زبان زبان پر فرید فرید کے نعرے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر 1400 سال بعد امام حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ساری زندگی رب کو یاد کرتے رہے۔ ہم امام اعظم کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا۔ ارے ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے، مگر واللہ بچپن سے ماں باپ نے دلوں میں غوث پاک کی محبت
محبت ڈالی ہے. ہم داتا صاحب سے ملے نہیں ہیں مگر پنجاب میں رہنے والے کسی رشتہ دار کے گھر پر جانے کو اتنا جی نہیں چاہتا جتنا لاہور میں داتا صاحب کے قدموں میں جانے کو جی چاہتا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. یہ محبت کدھر سے آئی ہے؟ انہوں نے رب کو یاد کیا، رب نے ان کی یاد بندوں کے دلوں میں ڈال دی.